بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام۔ سبحان کا مطلب ہے پاک، الذي یہ اس میں موصول ہے، یہ مختلف معنی پہ وہ جو اس طریقے سے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کا، تو سبحان الذي کا ترجمہ ہوگا پاک ہے وہ ذات جس نے، سبحان الذي پاک ہے وہ ذات، الذي جس نے، اسرا بعبده، اسرا یسری اسراءً اس کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت لے کر جانا۔ اسرا یسری اسراءً کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت سفر کرنا، رات کے وقت لے کر جانا۔ تو اسرا بعبدہ جو رات کے وقت لے کر گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، اسرا بعبدہ جو رات کے وقت لے کے گیا اپنے بندے کو، لیلن یہ لیلن یہ تمییز کے طور پر اسرا کے ساتھ، ویسے تو اسرا کا جو خود کا معنی ہے وہ رات کے معنی کو بھی شامل ہے، لیکن صاحب اس میں الفاظ میں بھی اس کی وضاحت کر دی، تو اسی لیے لیلن کا ترجمہ یا تو اگر اس کا کریں گے پھر اس کو فعل کے اندر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسرا بعبدہ لیلن اس پورے کا مطلب یہ بنے گا کہ جو رات کے وقت لے کر گیا اپنے بندے کو، ٹھیک۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسرا کے معنی کے اندر خود بخود رات کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، لیکن وضاحت کے لیے لیلن بعد میں دوبارہ اس کا ذکر کر دیا۔ اسرا بعبدہ لیلن رات کے وقت لے کر گئے اپنے بندے کو، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ الذی یعنی وہ مسجد اقصی کہ جس کے، بارکنا حولہ بارکنا ہم نے برکت رکھی ہے، حولہ اس کے ارد گرد، یعنی وہ مسجد اقصی حولہ جس کے ارد گرد بارکنا ہم نے برکت رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا لنریہ ایک ہوتا ہے رآ یرا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا ہے، ایک ہوتا ہے ارا یوری، اس کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، تو یہ ارا یوری سے نوریہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے لنریہ تاکہ ہم دکھائیں وہ اس بندے کو، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، یہاں پہ من یہ من تبعیضیہ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی اس کو جب پڑھایا تھا میں نے اس میں بتایا تھا کہ من لفظ ایک ہی ہے لیکن سیاق و سباق کی وجہ سے اس کا معنی کہیں پہ بعضیت والا کیا جاتا ہے اور کہیں پہ اس کا معنی وضاحت والا کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ تبعیضیت والا ہوگا لنریہ من آیاتنا تاکہ دکھائیں ہم اس کو، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ یعنی اللہ، وہ السمیع البصیر وہی سننے والا، البصیر دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر واقعہ اسراء اور معراج کا جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کے وحی کے 10ویں سال یعنی وحی نازل ہونے کے 10 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت سے 3 سال پہلے 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد 53 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، تو 10 بعثت نبوی یعنی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، ٹھیک، تو اس سال کے اندر رجب کے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پہلے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ اس واقعہ کو اسراء کہا جاتا ہے، واقعہ اسراء کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اسراء یسری اسراء اسی سے اسراء کا لفظ نکالا گیا ہے، تو مکہ مکرمہ سے لے کے پہلے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، وہاں پر آپ نے تمام انبیاء کی جماعت کروائی، اس کے بعد وہاں سے لے کر آسمان سے 7 آسمان، اس سے آگے سدرۃ المنتہا جو جنت کا دروازہ ہے، اس سے بھی آگے پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کی زیارت ہوئی، یہ واقعہ معراج کہلاتا ہے۔ آسمان پر جب گئے تو ہر آسمان پر ہر نبی سے مختلف انبیاء سے جو ہے وہ وہاں پر ملاقات ہوتی رہی۔ اس کے لیے اس واقعہ معراج اور اسراء کو مزید تفصیل سے دیکھنے کے لیے کسی بھی سیرت کی کتاب میں مراجعات کی جا سکتی ہے، وہاں پر یہ واقعہ بسط اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔
اچھا یہاں پر میں اس حوالے سے ایک بات یہ کروں گا کہ بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ واقعہ معراج یہ حقیقتاً نہیں ہوا تھا بلکہ خواب کے اندر ہوا تھا. تو جبکہ احادیث اس بات کی جو ہے وہ تردید کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی واقعات میں جو احادیث میں جو اس حوالے سے واقعات موجود ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک رات کے اندر اندر یہاں سے مسجد اقصیٰ اس زمانے میں، یعنی اس زمانے میں جب لوگ گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، اس زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رات کے اندر اندر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے پھر آسمان پہ اور سارے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں. تو تب سب لوگوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکن سی بات ہے. تو اگر تو خواب کی بات تھی تو خواب کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، خواب میں تو انسان ایک رات میں کہاں کہاں سے سیر کر کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے انکار کیا. اگر یہ خواب ہوتا تو وہ کفار مکہ جو تھے، جنہوں نے جب اللہ کے نبی نے ان کو یہ بات بتلائی تو انہوں نے انکار کر دیا. اگر یہ خواب ہوتا تو خواب کا تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ناممکن نہیں ہے. تو جسمانی طور پر یہ سب کچھ واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے تھے، اللہ کے نبی نے یہی بتلایا تھا، اسی وجہ سے تو انہوں نے انکار کیا تھا کہ جسمانی طور پر ایسا ہونا ناممکن ہے کہ ایک بندہ جیتے جاگتے جسمانی حالت کے ساتھ وہ مکہ سے مکرمہ چلا جائے اور وہاں سے آسمانوں پر بھی چلا جائے اور آسمانوں سے واپس بھی آ جائے، اور صرف ایک رات اندر. تو اس وجہ سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں. اصل میں یہاں پہ وہ انکار کر جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں، ان کے انکار کی جو وجہ ہے وہ عقلی طور پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقلاً ایسا ناممکن ہے کہ ایک محدود وقت کے اندر ایک انسان ایسا سفر طے کر لے کہ جو عقلاً اس وقت کے اندر ہو نہ سکتا ہو. تو اس کے حوالے سے ایک تو ایمانی کیفیت کی ایمان کی بنیاد پر ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک. تو کسی کام کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے اس میں کچھ ناممکن نہیں. اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن آج کیا کہتے ہیں جدید سائنس کے اعتبار سے بھی اس حوالے سے اب اس کے اندر ناممکن ہونے والا کوئی بات نہیں رہا. جدید سائنس کے مطابق جو وقت ہے یہ ایک اضافی چیز ہے، مطلب وقت ایسا نہیں ہے کہ یہ ایبسلیوٹ ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہی ہو. وقت ایک اضافی چیز ہے، ایک چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے وقت کم ہو سکتا ہے، اور اسی لمحے میں مطلب آپ دوسری چیز کی طرف اس وقت کی نسبت ہو تو اس کے لیے وقت پھیل سکتا ہے. تو اس میں آئنسٹائن کی ایک مثال کے ذریعے سے بھی انہوں نے ثابت، اس میں مطلب میں نے پڑھا اس میں کہ ایک انسان جو خلا میں موجود ہو اور ایک انسان جو زمین میں موجود ہو، ان دونوں کی عمر وقت دونوں پہ یکساں گزرے گا، لیکن ایک بندے کی عمر جو ہے وہ زمین پہ رہنے والے کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں خلا میں رہنے والا جو ہے اس کی عمر بہت کم ہوگی. تو یہ وقت، حالانکہ وقت تو دونوں کے لیے ایک ہی برابر ہے. تو بہرحال ہمارا تو ایمان جو ہے سائنس پر نہیں ہے، ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے. لیکن سائنس اب یہ کہتی ہے کہ وقت ایک ایبسلیوٹ نہیں ہے، وقت ایک اضافی چیز ہے. اس میں ایک چیز کی طرف نسبت کریں تو وقت جو ہے وہ بہت پھیل سکتا ہے، اور دوسرے کی طرف نسبت کریں تو وقت بہت سکڑ سکتا ہے. تو واقعہ معراج میں بھی ایسا ہی ہے، جو کفار مکہ اور عام مسلمان یا عام لوگ تھے اس وقت، ان کے لیے وقت جو ہے وہ بہت پھیلا ہوا تھا، ان کے لیے 24 گھنٹے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مختصر سا وقت وہ بہت ہی زیادہ پھیلا دیا گیا تھا، اور اس میں اتنی وسعت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تمام کام سر انجام دے کے واپس تشریف لے آئے. تو ہمارا اسی بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ واقعہ معراج اور واقعہ جو اسراء تھا یہ جسمانی حالت کے ساتھ ہوا تھا، نہ کہ خواب کے اندر. اچھا جی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق، آتینا ہم نے عطا کی، موسیٰ الکتاب موسیٰ کو، الکتابہ کتاب، وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اور ہم نے بنایا اس کو ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، یعنی اس کتاب کو ہدایت بنایا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا
اور یہ کہ لا تتخذو تم نہ بناؤ من دونی میرے علاوہ وکیلا کوئی کارساز وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ہم نے دی وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا یہ کہ تم نہ بناؤ من دونی میرے علاوہ وکیلا کوئی کارساز۔ اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کا اس میں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی یعنی تورات اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور اس کے ساتھ یہ بھی ان کو کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ یہاں پہ قرآن پاک میں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، ٹھیک؟ تو ان کا جو مطلب دین تھا، دین جو موسوی تھا، وہ صرف یہ جو تورات ہے یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل تک کے لیے، جبکہ قرآن پاک کا جو پیغام ہے وہ آفاقی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِلْعَالَمِينَ، قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، سارے کے سارے عالم کے لیے یہ ہدایت، جبکہ ان کو مخصوص کر دیا کہ وہ کتاب صرف اور صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے۔ آگے ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اے ان لوگوں کی اولاد، یہاں پہ یا محذوف ہے، ذُرِّيَّةَ مَنْ اصل میں یوں تھا یا ذُرِّيَّةَ مَنْ، اے ان لوگوں کی اولاد حملنا مع نوح جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ کان عبدا شکورا شکر گزار بندے تھے، انہ کان عبدا شکورا بے شک وہ شکر گزار بندے تھے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا چونکہ پہلے بات ہے تو ان کو خاص طور پہ ان کے ساتھ کہا کہ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ اصل میں یہ انعام کا تذکرہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا کے اندر سے جو ہے وہ زمین زندگی کا جو ہے وہ نام و نشان ختم ہو گیا تھا، صرف وہ لوگ باقی بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ رکھا، ان لوگوں کو باقی رکھا، تو کہا کہ اے وہ لوگوں جو ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کہتے ہیں سوار کیا تھا کشتی پر۔ نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، تو لہٰذا تمہیں بھی اس شکر گزاری ادا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو یہ عموماً سب کے لیے ہے، لیکن خصوصاً بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ ان کا زمانہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے زیادہ قریب تھا، تو ان کو گویا کہ ماضی کے وہ جو ان سے قریب ترین احسان تھا کہ آج تم اگر تمہارا وجود ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا تھا، اس وجہ سے ان کی آگے اولاد نسل چلی تو تم آج موجود ہو، لہذا تم پر یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور نوح علیہ السلام وہ چونکہ شکر گزار بندے تھے اس لیے تم بھی شکر گزاری کو اپنا شیوا بناؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ آیت کا معنی دوبارہ دہرا دوں، ذریۃ من حملنا، ذریۃ من اے ان لوگوں کی اولاد حملنا مع نوح جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا بے شک وہ شکر گزار بندے تھے۔ انہ ہو ضمیر جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، انہ بے شک نوح علیہ السلام کان عبدا شکورا شکر گزار بندے تھے۔ شکور شاکر کے یہ مبالغہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ شکر گزار ہونا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ اور ہم نے لکھ دیا، قضا لکھ دینا، فیصلہ کر دینا، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کے لیے فی الکتابی کتاب کے اندر، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ البتہ ضرور بضرور تم فساد کرو گے زمین میں، مرتین دو مرتبہ، لَتُفْسِدُنَّ البتہ ضرور بضرور تم فساد کرو گے فی الارض زمین میں، مرتین دو مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اور البتہ ضرور بضرور تم سرکشی کرو گے، لَتَعْلُنَّ البتہ ضرور بضرور تم
سرکشی کرو گے علوًا کبیرہ بڑی زبردست. علوًا کبیرہ یہ اصل میں تاکید ہے. لتعلن علواً کبیرہ البتہ تم سرکشی کرو گے شدید قسم کی سرکشی. علواً کبیرہ یہ تاکید کے لیے آیا، مفعول مطلق استعمال ہوا ہے یہاں پر، تو اس کا یہ تاکید کے معنی کو ادا کرتا ہے. تو لتعلن علواً کبیرہ کا مطلب ہوگا البتہ ضرور بضرور تم زبردست قسم کی سرکشی کرو گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 مرتبہ ان کے اوپر جو ہے وہ زمین میں فساد کریں گے اور شدید قسم کی سرکشی کریں گے. تو اس سرکشی کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 2 دفعہ عذاب کو مسلط فرمائیں گے. آگے انہی واقعات کا، انہی باتوں کا ذکر موجود ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا إِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. پس جب آیا فَإِذَا جَاءَ پس جب آیا وعد اولاہما، وعد مقررہ وقت، وعدہ جس کو ہم کہتے ہیں. اولاہما، اولا کا مطلب پہلی، ہما کا مطلب ان دونوں میں سے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پس جب ان دونوں میں سے پہلی کا وقت آیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پس جب ان دونوں میں سے پہلی کا وقت، یعنی 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں سرکشی کرو گے، تو ان دونوں میں سے جو پہلی کا وقت آیا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تو بھیجا ہم نے تمہارے اوپر، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ بھیجا ہم نے تمہارے اوپر، عباد لنا اپنے بندوں کو، اولی بأس شدیدن جو سخت جنگجو تھے، اولی بأس شدیدن جو سخت جنگجو تھے. فجاسو خلال الدیار پس گھس گئے، جاسو وہ گھس گئے، خلال الدیار گھروں کے درمیان. خلال کہتے ہیں درمیان کو، الدیار دار کی جمع، دار کہتے ہیں گھر کو، دیار زیادہ سارے گھر. تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پس جب ان دونوں میں سے پہلی کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا تو بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندوں، بھیجا ہم نے تم پر اپنے بندوں کو، اولی بأس شدیدن جو سخت جنگجو تھے. بأس یہاں پہ مراد جنگ کے معنی میں جنگجو، شدید کا معنی سخت، اولی بأس شدیدن جو سخت جنگجو تھے. فجاسو خلال الدیار پس وہ گھس گئے گھروں کے درمیان. وکان وعدا مفعولا اور کان وعدا مفعولا اس کا مطلب ہے اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہنے والا تھا. وکان وعدا مفعولا اور تھا وعدہ مفعولا ہو کر رہنے والا، یعنی اللہ نے جو بات لکھ دی تھی وہ ہو کر رہنی تھی. اس آیت کے اندر پہلی مرتبہ کا تذکرہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ تم 2 مرتبہ سرکشی کرو گے اور زمین میں فساد پھیلاؤ گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر 2 دفعہ تباہی کو مسلط فرمائے گا. تو وہ فرمانے کہ جب پہلی مرتبہ پہلی کا وقت آیا تو ہم نے ان کے اوپر سخت جنگجو قسم کے لوگ بھیجے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بخت نصر تھا، بابل کے اندر یہ رہتا تھا. بابل یہ عراق، موجودہ عراق اور ایران کی جو جہاں پہ علاقہ، یہ تہذیب بابلی تہذیب جس کو کہا جاتا تھا، انگلش میں اس کو بیبیلون کہتے ہیں. تو یہاں پر ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے وہاں پر بیت المقدس کے اوپر جو ہے وہاں پر حملہ کر کے بنی اسرائیلیوں کو قتل کر کے جو باقی بچ چکے تھے ان سب کو غلام بنا کے، قیدی بنا کے بابل سرزمین میں لے آیا تھا. تو یہ اس دفعہ کا ذکر ہے کہ جب اس میں سے پہلی کا وقت آیا تو ہم نے اپنے شدید جنگجو قسم کے جو بندے تھے وہ تمہارے اوپر، تمہاری طرف بھیجے. ان لوگوں وہ گھروں میں گھس گئے اور اس کے بعد انہوں نے قتل و غارت کری کہ اس کے بعد وہ تمہیں غلام بنا کر لے آئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا تھا. اچھا، میرے خیال سے میں یہاں پہ تھوڑی سی بنی اسرائیل کے حوالے سے بتلا دوں کہ یہ اس وقت اس کو وہ دور ابتلا کہتے ہیں، اپنا آزمائش کا دور کہتے ہیں، کہ جب وہ بیت المقدس کے اوپر بخت نصر نے حملہ کر کے اس کو ساری عمارت کو منہدم کر دیا تھا اور تورات کے جو نسخے تھے ان کو بھی جلا دیا تھا اور بنی اسرائیلیوں کو قید کر کے ان کو جو ہے وہ ساتھ اپنے بابل کی سرزمین پر لے آیا تھا اور تقریباً 70 سال
70 साल उसने वहाँ पर उनको अपने पास कैद रखा था, और इस दौरान में बैतुल मक़दस और तौरात वगैरह उनका नामो निशान मिट चुका था। तो ये उनका दौरे इब्तिला था। इस ज़माने के अंदर वो ग़ुलामी में वहाँ पर रहे, और उस ज़माने के अंदर चलें, बाकी ये बात मैं, एक और बात थी लेकिन मैं उसको रहने देता हूँ। तो बहरहाल पहली मर्तबा जब उनके ऊपर ये बात आई उनके साथ, तो वादा जब उन्होंने नाफरमानी की, सरकशी की, तो आज़ाद के तौर पे अल्लाह ताला ने बुख्त नसर को उन पे मुसल्लत फरमा दिया। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बिअमवालिन व बनीन व जअलनाकुम अक्सरा नफीरा। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, सुम्मा रददना, फिर हमने वापस लौटा दिया, लकुम, तुम्हारे लिए, अल कर्रता अलैहिम, उन पर पलटकर हमला करना। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता, फिर हमने वापस लौटा दिया, लकुमुल कर्रता, तुम्हारे लिए, कर्रता अलैहिम। रददना का मतलब होता है वापस लौटाना, लकुम तुम्हारे लिए, अल कर्रा, कर्रा का मतलब होता है वापस पलटकर हमला करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कर्रार कहा जाता था। कर्रार उसको कहा जाता है मतलब जो वापस पलट पलट कर बार बार हमला करने वाला हो, वापस बार बार पलट कर हमला करने वाला, इसको कहते हैं अल कर्रार। तो अल कर्रा का मतलब यही है कि वापस पलट कर हमला करना, अलैहिम, उनके खिलाफ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुम्मा रददना, यानी पहली मर्तबा तो ये हो गया कि तुम्हारे साथ तुम पर बुख्त नसर मुसल्लत हुआ, और उसने तुम्हें जो है वो कैदी बना के अपने साथ को ले गया। लेकिन फिर बाद में सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता, फिर हमने तुम्हारे लिए वापस हमने तुम्हारे लिए लौटाया, अल कर्रता अलैहिम, उन पर पलट कर हमला करना। यानी अल्लाह ताला ने आगे उसकी वजाहत भी आगे, वमददनाकुम बिअमवालिन व बनीन, और हमने तुम्हारी मदद की। अमद्दा युमिद्दु, इसका मतलब होता है इमदाद करना। व अमददनाकुम, और हमने तुम्हारी मदद की, भी अमवालिन व बनीन, अमवाल के ज़रिए से, व बनीन, और बेटों के ज़रिए से, व जअलनाकुम अक्सरा नफीरा, व जअलनाकुम, और बनाया हमने तुम्हें, अक्सरा नफीरन, एक बड़ी जमात या एक बड़ी तादाद। नफीर कहते हैं असल में तादाद को, एक बड़े ग्रोह को, जमात को। तो व जअलनाकुम अक्सरा नफीरा, और बनाया हमने तुम्हें, अक्सरा नफीरन, एक बड़ी जमात में, बड़ी तादाद। तो यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने फिर तुम्हारी ये हालत बदल दी और तुम्हें इस काबिल बना दिया कि वापस तुम उन पर पलट कर हमला कर दो। तो वो पलट कर बनी इसराइलियों ने तो हमला नहीं किया था, लेकिन उनके लिए उनके वो मतलब उनके हक में यूँ फैसला हो गया था कि अल्लाह ताला ने फिर बाद में जो है उनकी हालत पर रहम करते हुए, जो क्या कहते हैं एक दूसरा बादशाह था, उसने बुख्त नसर के ऊपर हमला किया, उसको तह तैर किया, और बनी इसराइलियों के ऊपर रहम खाते हुए उसने उनको वापस, ये कि ना सिर्फ ये कि उनको आज़ाद कर दिया, बल्कि खुद इनको ले जाकर वहाँ पर बैतुल मक़दस में आबाद किया, और वहाँ पर इनको घर वगैरह तामीर करके दिए, और दोबारा बैतुल मक़दस की तामीर करवाई, और इनकी हालत जो है वो तब्दील हो गई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने ये ऐसा किया था। फिर रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, हमने उन पर जो हमला करना था उसको तुम्हारे लिए लौटाया, और तुम्हारी बहुत ज़्यादा अम्वाल और बेटों के ज़रिए से तुम्हारी मदद की, और तुम्हें एक बड़ी जमात बना दी। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम अच्छाई करोगे, अगर तुम अच्छे बनोगे, अगर तुम अच्छाई करोगे, अहसनतुम लिअनफुसिकुम, तो अच्छाई करोगे, लिअनफुसिकुम, अपने लिए, व इन असअतुम फलहा, और अगर तुम बुराई करोगे, फलहा, तो वो भी तुम्हारे लिए है। हाँ ज़मीर ये अनफुस की तरफ लौट रही है, फलहा तो वो भी तुम्हारे अपने लिए है। फ़इज़ा जा अवादुल आखिरा, बस जब दूसरी का वादा आया, फ़इज़ा जा अवादुल आखिरा, बस जब दूसरी का वक़्त आया, लियसूउ वुजूहकुम, ताकि बिगाड़ दे वो तुम्हारे चेहरों को, लियसूउ वुजूहकुम, ताकि बिगाड़ दे, वुजूहकुम, तुम्हारे चेहरों को, वलियदखुलुल मस्जिदा, और ताकि दाखिल हो जाए मस्जिद में, मस्जिद से मुराद मस्जिद अक्सा, कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन, जैसा कि वो दाखिल हुए थे पहली मर्तबा, वली युतब्बिरू मा अलौ ततबीरा, और ताकि तहस नहस कर दे, युतब्बिरू ततबीरन, ताकि तहस नहस कर दे, मा अलौ, जिस चीज़ पर वो गालिब आए, ततबीरन, ये युतब्बिरू की ताकीद बन रहा है, यानी कि पूरी तरह तहस नहस करना। अब इस आयत के अंदर, इस आयत के इस टुकड़े में अल्लाह ताला दूसरे दफ़ा के वादे को जिक्र कर रहे हैं कि पहले कहा था ना कि 2 मरतबा होगा, तो पहली मरतबा तो बुख्त नसर का था,
اس نے ان کو بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور اس کے اوپر سارا کچھ. اس کے بعد دوسری مرتبہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ رومی بادشاہ تھا. تو اس کی تعیین کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ایک بادشاہ تھا, اس نے اس بنی اسرائیلیوں کے اوپر یہ حملہ کیا تھا اور ان کو جو ہے نا اس میں سخت نقصان پہنچایا تھا. اور بعض کہتے ہیں نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو ہے وہ یہودی جو تھے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوا. تیتوس نام تھا اس کا بادشاہ کا, اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد رومی بادشاہ اس نے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, پس جب دوسری کا وقت آیا, لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, تاکہ اس موقع پہ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, وہ مسخ کر دے, بگاڑ دے تمہارے چہروں کو, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ, اور تاکہ داخل ہو جائیں وہ مسجد میں, کما دخلوہ اول مرہ, جیسا کہ داخل ہوئے تھے وہ پہلی مرتبہ میں, وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا, اور تاکہ تہس نہس کر دیں ما ان چیزوں کو, علو جس پر وہ غالب آئیں, علو جس پر وہ غالب آئیں, اس چیز کو وہ تہس نہس کر دیں تتبیراں, بری طرح. تو یہ دو واقعہ, دو مرتبہ دو کی بنی اسرائیل کی بغاوتیں اور سرکشیاں تھیں, ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم, ممکن ہے, عسیٰ ربکم ان یرحمکم, ممکن ہے, ربکم ان یرحمکم, تمہارا رب تم پر رحم کر دے. ہم نے جہنم کو للکافرین, کافروں کے لیے, حصیراً, قید خانہ, یعنی دو دفعہ کا تو ذکر ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لکھ دیا تھا تمہارے بارے میں کہ تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ پھر یہ معاملہ سر انجام پائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر دیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم پہ دوبارہ, لیکن یہ اس کے اوپر ہے کہ تم اگر انسان بنو اور تم اس میں سرکشیاں چھوڑ دو, تو اگر تم سرکشیاں چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر دیں گے. وہیں عود تم, اور اگر تم دوبارہ یہی کام کرو گے تو عدنا, ہم بھی دوبارہ یہی کام کریں گے, یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے اوپر ذلت کو مسلط فرما دیں. اور اللہ تعالیٰ فرمانے وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید بنایا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن یہدی, رہنمائی کرتا ہے, للتی, اس راستے کی, ہی اقوم, کہ بالکل سیدھا ہے. ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن, یہدی, رہنمائی کرتا ہے, للتی ہی اقوم, اس راستے کی, ہی اقوم, جو بالکل سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو, ان ایمان والوں کو, الذین یعملون الصالحات, جو اچھے کام کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں. کس بات کی؟ ان لہم اجرا کبیرا, کہ ان کے لیے اجرا کبیرا, بڑا اجر ہے. ان ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے کیا؟ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, بالآخرتی, آخرت پر, اعتدنا لہم عذابا علیما, ہم نے تیار کیا ہے, لہم, ان کے لیے, عذابا علیما, دردناک عذاب. بس سبق یہاں تک ہی رکھتے ہیں, باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اگر کسی نے کوئی سوال